ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا ہے۔ جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے۔ ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے۔ جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے۔ جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں، اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔ جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں باپ کا اس دنیا سے چلے جانا یہ ایک ایسی محرومی ہے۔ میں اور آپ سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا۔ ایک دن حضور حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی میں آئے، تا حد نظر صحابہ حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی حضور کو دیکھا ادب سے کھڑے ہو گئے۔ وہ وقت بیت گئے جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب یہ مدنی دور ہے، حکم ہو گیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی۔ وہ لمحے بیت گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے، اب حکم ہو گیا میرے نبی سے مسئلہ بھی پوچھنا ہے، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتا چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو یہ ادب کے زاویے اور ادب کے قرینے طے کرنا پڑتے ہیں۔ حضور آئے، مسجد میں قدم رکھا، تا حد نظر صحابہ سے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں اور حضور نے روتے روتے فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہو، یہ ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوں۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان اس بات کی ضرور آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا، کاش آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے وقار کی مسند پہ بیٹھا ہوا بھی دیکھتے، آج میرے گھر میں بچوں کا کھیلنا بھی دیکھتے، آج میرے آنگن کی بہار بھی دیکھتے، آج دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، آج عزتوں کا ظرف جو مجھے نصیب ہوا ہے وہ بھی ماں باپ ملاحظہ کرتے، آج میرے وقار اور میرے عہدہ و منصب کو بھی دیکھتے، معاشرے میں میرے مرتبہ و مقام کو بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ جب اللہ کسی کو دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے تو جلنے والوں کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اور پیار کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو انسان جب کسی ایسے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو وہ ضرور یہ آرزو کرتا ہے، کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو وہ دیکھتے تو کتنا خوش ہوتے، ان کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوتی۔
ان کے دل کو کتنی تسکین پہنچتی مجھے اس مرتبے پہ پہنچا ہوا دیکھ کر۔ ظاہر ہے جب حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی۔ حضور اپنی سمجھا کہ یہ میرا بخار اب جان لیوا ثابت ہوگا۔ انہوں نے ام ایمن کو بلایا اور کہا میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا۔ جب سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا، بیوہ ماں کا ہاتھ جب اپنے یتیم بچے کے سر پہ آیا تو ابوا کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے سیلاب اشک جاری ہو گیا، تو جو کہنا چاہ رہی تھی اس میں چند جملے ادا کیے جو ابن حشام نے محفوظ کیے۔ سیدہ آمنہ نے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، بس ذکر باقن و ولد تو تہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا۔ یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ کے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی ماں کے جسد سے لپٹ کر روتے تھے اور کہتے امی آپ آگے بولتی کیوں نہیں ہیں؟ 6 سال کی معصوم عمر، ابوا کی ریت کے ٹیلے، کونین کے سردار کے لیے یہ دکھوں کی کہانیاں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وہیں اپنی ماں کی تدفین کی اور وہ اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھروں کے ٹکڑے رکھے، اور یہاں آج ہو بھی کیا سکتا تھا۔ مدینے میں حضور کی ماں کا انتقال ہوتا، کتنے صحابہ جنازے میں ہوتے، فرشتے جنت سے پھول لے کر آتے حضور کی ماں کی قبر پہ چڑھانے کے لیے۔ یہ ابوا کی ریت ہے، مسافرت، غربت۔ حضور نے مٹی کے اس تودے کے اوپر اپنی ماں کی قبر کے اوپر پتھر کے ٹکڑے رکھے، اور وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے تھی کہ امیر قریش حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے ابن حشام میں پڑھا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا جنازے میں، لیکن 8 سال کا ایک بچہ تھا جو دیواروں سے لگ لگ کے روتا تھا۔ آج اس کا یہ سہارا بھی چلا گیا۔ 8 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہوا۔ پھر حضور اپنے چچا کی کفالت میں آئے، وہ دن بھی بیتے، طائف کے بازار بھی آئے، مکے کی گلیاں بھی آئیں، بچھتے ہوئے کانٹے، کھدتے ہوئے گڑے۔ کبھی عقبہ بن ابی معیط جسم پہ اوجریاں ڈال رہا ہے، کبھی کوئی بدن نازک پہ کوڑا ڈال رہا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی راستوں میں ام جمیل کانٹے بچھا رہی ہے، کبھی بدر سجتا ہے، کبھی احد کی لڑائی ہوتی ہے، حضور کے چچا کے کلیجے کو چبایا جاتا ہے۔ یہ دن سخت ترین دن تھا۔ حضور کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، اور بار بار کہتے تھے ما فعل امی، میرے چچا کی کہانی سناؤ۔ تو بڑے مشکل اور زہرہ گداز حالات پیش آئے، لیکن آج حضور حجرہ عائشہ سے نکلے، تا حد نظر صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، آقا کی نظر پلٹ کے پیچھے چلی گئی، ابوا میں جا کے رکی، اور میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی، اور اپنے میٹھے اور مدبر لہجے میں مجھے بیٹا محمد کہہ کے آواز دیتی۔ فرمائے لوگوں میں اپنی نماز کو چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنو۔ یہ دنیا کے سامنے اپنی ماں کی ضرورت اور اہمیت کو حضور نے رکھا، تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے کرنے کے لیے۔ ہمارا یہاں آنا یہ دوسرا مقصد ہے اس تقریب کے منعقد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے۔
اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کے وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے۔ ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی۔ وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہو گئی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ ہے۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ میں ہے، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں، حجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو، وہاں مجھے دعا میں یاد رکھنا، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے بھی۔ ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعا میں یاد رکھنا۔